نواب فیروز نے جیسے باپ کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ بڑے اطمینان اور بے حد گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر پہچان چکا ہے۔ اس کے باریک ہونٹوں پر بے حد زہریلی مسکراہٹ تھی۔ باپ سے مخاطب ہو کر وہ بولا، ڈیڈ، جسے آپ منسٹر راجندر سنگھ سمجھ رہے ہیں وہ منسٹر نہیں، کوئی بہروپیہ ہے۔ میں صرف 1 ہفتہ پہلے راجندر سنگھ کی تصویر دہلی کے ایک انگریزی روزنامے میں دیکھ چکا ہوں۔ جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے، اس شخص کی داڑھی مجھ بھی مشکوک ہے۔ یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے تم نے؟ میں تمہیں بہروپیہ نظر آ رہا ہوں؟ میں نے گرج کر کہا۔ خبردار، نواب فیروز چلایا، اپنا ہاتھ جیب سے دور رکھو، بائی گاڈ میں گولی مار دوں گا۔ اب اس نے پسٹل دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی اور ٹانگوں میں تھوڑا سا خم تھا۔ یہ فائر کرنے کی آئیڈیل پوزیشن تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے بیرون ملک قیام کے دوران میں شوٹنگ کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے، لیکن تربیت یافتہ پستول بردار ایک بات سے بے خبر تھا۔ میری ایک ٹانگ سامنے رکھی ہوئی مختصر تپائی کے نیچے پہنچ چکی تھی۔ تپائی اور پسٹل کا درمیانی فاصلہ 3 گز سے زائد نہیں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں ایک کارگر وار کرنے میں کامیاب رہوں گا۔ جو ہی فیروز جنگ کی توجہ باپ کی طرف مبذول ہوئی، میری ٹانگ نے حرکت کی۔ مختصر تپائی اڑتی ہوئی فیروز جنگ کی چھاتی پر لگی۔ تپائی کی ٹاپ کے بلوری ٹکڑے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ فیروز جنگ کا سر عقبی دیوار سے ٹکرایا اور وہ پہلو کے بل نیلے قالین پر گرا۔ میں نے جست لگا کر اسے چھاپ لیا۔ تپائی پسٹل والے ہاتھ پر لگی تھی، تاہم پسٹل بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کلائی مروڑ کر پسٹل اس کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ اس موقع پر نواب فیروز نے حیران کن پھرتی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں پسٹل اپنے ہاتھ میں لیتا، اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے ایک صوفے کے نیچے پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے داہنے ہاتھ کا زوردار مکہ میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا۔ میں نے ایک طرف کو جھک کر یہ وار بچایا، لیکن اس کوشش میں فیروز جنگ کے اوپر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ اس نے ایک دم زور لگایا اور مجھے اپنے اوپر سے جھٹکنے میں کامیاب رہا۔ میرا تاریک چشمہ اڑ کر دور جا گرا تھا۔ اس کامیابی نے فیروز کا حوصلہ بڑھا دیا، اور اس نے اٹھ کر نواب شہریار کی طرف بڑھنا چاہا، جو دراز سے اپنا ریوالور نکالنے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے فیروز جنگ کو اڑنگا لگایا اور منہ کے بل گرا دیا۔ فیروز جنگ کے منہ سے اردو اور انگریزی مغلظات کا سیلاب امنڈ پڑا۔ اس کے بعد میں نے چھوٹے نواب کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دی۔ میرے گھونسے اور ٹھوکروں نے اس کے چہرے کا بھرتا بنا دیا۔ اس کے اندر جیسے کوئی بدرو بسی ہوئی تھی۔ وہ میری ہر ضرب پر غضبناک انداز میں چنگھاڑ رہا تھا۔ غالباً یہ مار کھانے کا انگلش اسٹائل تھا۔ نواب فیروز کی چنگھاڑ نما چیخیں میرے کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ شاید ان چیخوں سے میرے اس جذبے کی تسکین ہو رہی تھی جو ہرما نصیب جمیلہ کی حالت زار دیکھ کر میرے دل میں نواب فیروز کے خلاف پیدا ہوا تھا۔ جمیلہ کے کومل جسم پر نواب فیروز کی حوث نے جو ستم ڈھائے تھے، ان کا مداوع تو ناممکن تھا، لیکن میرے گھونسے نواب فیروز کے جسم سے کچھ نہ کچھ خراج ضرور وصول کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نواب شہریار ہاتھ میں ریوالور تھامے ایک کونے میں کھڑا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کردار ادا کرے۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا، پھر بھی کچھ نہ کچھ آواز تو باہر گئی ہی ہوگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص ریوالور بدست اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر نواب شہریار جنگ کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کے تاثرات ابھرے۔ میں ایک ساتھ میں جان گیا کہ یہ شخص نواب کے وفاداروں میں شامل نہیں۔ نواب کے ہاتھ میں پکڑے ریوالور نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور نووارد لڑکھڑا کر ٹوٹی ہوئی تپائی کے قریب گرا۔ گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ پھر ایک دھماکہ اور ہوا۔ میں نے سمجھا کہ نواب شہریار نے دوسرا فائر کیا ہے، لیکن یہ فائر نواب شہریار نے نہیں، نووارد نے کیا تھا، اور اس کی چلائی ہوئی گولی نواب شہریار کی عین پیشانی پر لگی، قریباً اسی جگہ جہاں ہندو بندیاں لگاتے ہیں۔ پیشانی پر گولی کھانے والا عموماً فوراً مر جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ میں نے نواب شہریار کو لڑکھڑاتے اور پھر تیورا کر قالین پر گرتے دیکھا۔ میں نواب فیروز کو ادموا چھوڑ کر بے اختیار بڑے نواب شہریار کی طرف لپکا۔ خون اس کے چہرے کو رنگین کر چکا تھا، اور اب پتلی پتلی سرخ لکیریں اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی میں گھس رہی تھیں۔
میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میری مصنوعی داڑھی تھوڑی اور ایک کان سے اترنے کے بعد نیچے لٹک رہی ہے۔ غالباً نواب شہریار کی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا وہ میرے چہرے کا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب اس کی آشوب زدہ آنکھیں پتھرائیں تو ان میں ایک طرح کی حیرت بھی منجمد تھی۔ یہ سارا واقعہ بہت مختصر وقت میں رونما ہوا۔ نووارد کے اندر گھسنے اور 2 لاشیں گرنے کے درمیان بمشکل 30 سیکنڈ کا فرق رہا ہوگا۔ میرے سینے میں پسلیوں کے نیچے ہلکی ہلکی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ غالباً مار کٹائی کے سبب سویا ہوا درد جاگ اٹھا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ نواب فیروز فرار ہو رہا ہے، مگر کہاں سے؟ ساؤنڈ پروف کمرے کا خودکار دروازہ تو بند تھا، لیکن نہیں، اس کمرے میں ایک دروازہ اور بھی موجود تھا۔ یہ چھوٹا سا چور دروازہ کسی میکینزم کے ذریعے میرے عقب میں کھلا تھا۔ صرف 2-3 سیکنڈ پہلے نواب فیروز اسی دروازے سے نکل کر گیا تھا۔ وہ ایک عرصے سے اس گھر میں مقیم تھا، یہاں کے ہر ہیر پھیر سے وہ واقف تھا۔ آج اس کٹھن وقت میں اس نے ان معلومات سے فائدہ اٹھایا اور نکل بھاگا تھا۔ یہ دروازہ نواب شہریار نے نہ جانے کب اور کس مقصد کے لیے بنوایا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک روز اس کا بیٹا اسے قتل کروائے گا اور پھر اسی چور دروازے کے ذریعے راہ فرار اختیار کرے گا۔ میں نے نواب شہریار جنگ کی بے جان مٹھی میں سے ریوالور کھینچا اور کارندے کی لاش پھلانگ کر نواب فیروز کے پیچھے لپکا۔ یہ دروازہ ایک سرنگ نما طویل راستے میں کھلا تھا۔ سرنگ اندر سے پلستر شدہ تھی اور چھت پر نصب لائٹیں روشنی بکھیر رہی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، ان لائٹس کا کنیکشن براہ راست چور دروازے سے تھا۔ دروازہ کھلتے ہی یہ لائٹس روشن ہو جاتی تھیں۔ سرنگ نما راستے میں میرے بھاگتے قدموں کی چاپ دور تک گونج رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ رک کر فیروز جنگ کے قدموں کی چاپ سننے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ وہ مجھ سے 40-50 گز کی دوری پر موجود تھا۔ میں ایک بار پھر پوری رفتار سے اس کے پیچھے لپکا۔ مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ فیروز جنگ پلٹ کر مجھ پر فائر کر دے گا۔ اگر اس کے پاس پسٹل یا ریوالور ہوتا تو وہ کمرے سے بھاگتا ہی کیوں؟ غالباً اس نے افراتفری میں اپنا پسٹل ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ صوفے کے نیچے کہیں گھس چکا تھا۔ اس کے ہلاک ہونے والے کارندے کا ریوالور اس کے بے جان جسم کے نیچے ہی دب گیا تھا، لہٰذا وہ بھی فیروز جنگ کو نظر نہیں آیا۔ اب وہ خالی ہاتھ خوفزدگی کے عالم میں میرے آگے بھاگ رہا تھا۔ جلدی میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ سرپٹ بھاگ رہا تھا اور ایک دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگوں پر فائر کیا۔ وہ بری طرح اچھلا اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جب میں دوڑتا ہوا دروازے تک پہنچا تو نواب فیروز کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لوہے کا یہ چھوٹا سا دروازہ ایک ٹیوب ویل کے کمرے میں کھلا تھا۔ نیچی چھت والے اس کمرے میں ڈیزل کے ڈرم اور پرال وغیرہ پڑی تھی۔ ٹیوب ویل بند تھا۔ اس کمرے کا بیرونی دروازہ لکڑی کا تھا اور وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس دروازے سے بھی گزر گیا۔ میرے سامنے دور تک کھیت اور درخت تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ غالباً 1 بجے کا وقت تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چھوٹا نواب کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اسے ڈھونڈنا اب آسان کام نہیں تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں کسی بھی کھیت میں چھپ کر بیٹھ سکتا تھا یا کماد کی اونچی فصل میں گھس کر دور نکل سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر نواب شہریار کا ریوالور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اصولی طور پر مجھے اتنی جلدی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عین ممکن تھا کہ میرا حریف کہیں پاس ہی چھپا ہوا ہو اور حملہ کرنے کی کوشش کرے، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ فیروز جنگ جس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا تھا وہ واپس پلٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے طوفانی مکوں کی دھمک وہ ابھی تک سر میں محسوس کر رہا ہوگا اور سوچ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا سامنے کچھ فاصلے پر اسی مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا جس کے پاس سے چند روز قبل نواب شہریار کو اس کے ناخلف فرزند نے اغوا کیا تھا۔ پختہ سڑک مسجد کے قریب سے ہی گزرتی تھی۔ میں تیزی سے سڑک کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ جلد از جلد حویلی سے بلکہ اس جاگیر سے دور نکل جاؤں۔ نواب شہریار جنگ قتل ہو چکا تھا اور جلد ہی پورے ضلع کی پولیس حویلی پر یلغار کرنے والی تھی۔ معلوم نہیں کس کس پر تفتیش کی آفت آنی تھی اور کس کس کو قاتل ٹھہرایا جانا تھا۔ یہ جو خاموشی قریب و جوار میں نظر آ رہی تھی یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان سے راستہ بناتا پختہ سڑک پر پہنچا۔ اب مجھے کسی سواری کی تلاش تھی جو جلد از جلد مجھے اس خطرناک مقام سے دور لے جا سکے۔
کار، جیپ، ٹریکٹر ٹرالی، موٹر سائیکل، اس وقت کچھ بھی مل جاتا غنیمت تھا۔ زری گل اور فریار روڑی شریف کے بھٹے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے سب سے پہلے ان تک پہنچنا تھا اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل بنانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک گاڑی کی روشنیاں نظر آئیں۔ اتنی جلدی گاڑی کا نظر آ جانا نیک فال تھا۔ میں چوکس ہو گیا، لیکن جب گاڑی نزدیک پہنچی تو میں نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ وہ پولیس کی گاڑی تھی۔ گاڑی میرے پاس سے گزری اور 10-20 گز آگے جا کر رک گئی۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی ریورس ہو کر میرے پاس پہنچی اور اگلی نشست پر بیٹھے سب انسپکٹر نے تھانے داری لہجے میں پوچھا، اوئے کون ہو تم؟ ادھر آؤ۔ یہ گشتی پولیس تھی اور ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ نواب کے قتل کی خبر اتنی جلدی پولیس تک پہنچ جاتی یہ تو ناممکن تھا۔ غالب امکان یہی تھا کہ پولیس والے معمول کی گشت پر تھے اور رات کے اس پہر مجھے تنہا دیکھ کر مال پانی کے چکر میں رک گئے تھے۔ یہ اندازہ ٹھیک ہی نکلا۔ میں پولیس جیپ کے قریب پہنچا اور تو موٹی گردن والے کرخت چہرہ سب انسپکٹر نے مجھے سرتاپا گھورا اور بولا، کہاں سے آ رہے ہو سردار؟ اس نے مجھے سردار کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ منسٹر والی پگڑی ابھی تک میرے سر پہ موجود تھی۔ کرنال سے آیا ہوں، یہاں حیدرآباد میں میرے دوست کی شادی ہے۔ 4-5 میل پیچھے میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس وقت کوئی میکینک بھی نہیں مل رہا، سخت مصیبت میں ہوں۔ میکینک ڈھونڈنے تمہیں بڑی سڑک پر جانا تھا، یہاں کھیتوں میں میکینک ملنا تھا؟ کسی نے بتایا تھا جی کہ یہاں کسی نواب صاحب کی حویلی ہے، ان کے پاس ایک پرانا ڈرائیور ہے جو میکینک کا کام بھی کرتا ہے، میں نے سوچا اس کو ہی ٹرائی کر لوں۔ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ سب انسپکٹر نے نہایت برمحل اور بروقت سوال کیا۔ ایک لمحے کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ میں قلی قطب کے ساتھ ٹویوٹا جیپ میں حویلی پہنچا تھا۔ جس اسکواڈا کار پر ہم روڑی شریف گاؤں پہنچے تھے، اس کی ڈرائیونگ زری گل نے کی تھی، لہٰذا اس کی چابی زری گل کے پاس تھی۔ میری جیب میں گاڑی کیا کسی شے کی بھی چابی نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں تھانے دار کی ذہانت کو کوسا اور بگڑ کر کہا، کیا بات ہے انسپکٹر، میں تمہیں شکل سے چور ڈاکو نظر آ رہا ہوں جس طرح مجھے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے تم نے؟ میں باعزت شہری ہوں اور اتنا باحیثیت بھی ہوں کہ ٹیڑے میڑے بندوں کو سیدھا کر سکتا ہوں۔ دھمکی کارگر نہ ہوئی۔ سب انسپکٹر جارحانہ انداز میں جیپ سے اتر آیا۔ تم تو جب سیدھا کرو گے تب کرو گے نا، اگر تم نے اپنی شناخت نہ کروائی تو میں تمہیں ابھی سیدھا کر دوں گا۔ پھر اس نے غور سے میرے رخسار اور کنپٹی پر چپکی ہوئی سفید پٹی کو دیکھا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے اطمینان سے کہا، شہد کی مکھیوں نے کاٹا ہے۔ 2 رائفل بردار ہیڈ کانسٹیبل بھی جیپ سے اتر آئے۔ ان میں سے ایک بولا، سر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ تھانے لے جا کر اس کی کھادر دوا جو کرنی پڑے گی۔ تھانے دار نے مجھے سرتاپا گھورا اور ہیڈ کانسٹیبل سے بولا، بٹھاؤ اس کو گاڑی میں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے رسیلے انداز میں مجھے رائفل سے ٹہوکا دیا اور بولا، چل اوئے حیدر خان، بیٹھ جیپ میں، باقی کا دکھ سکھ تھانے چل کر کریں گے۔ میں اس وقت کسی دنگے فساد میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ان 3 عدد پولیس والوں سے 2 عدد رائفلیں چھین کر انہیں مرغا بنانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میری جیب میں 600-700 روپے کی رقم موجود تھی۔ میں نے سوچا کہ ان کتوں کے منہ میں ہڈی دے کر اپنا وقت بچاؤں، پھر شاید میں ایسا کر بھی گزرتا، مگر اسی اثنا میں سب انسپکٹر کی نگاہ میری پینٹ کی پھولی ہوئی جیب پر پڑ گئی۔ اس نے جلدی سے جیب کو چھوا اور ریوالور کی سختی محسوس کر کے بولا، اوئے یہ تیری جیب میں کیا ہے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا، اگر چپ چاپ جیپ میں بیٹھ کر گشتے بن جاؤ تو کچھ بھی نہیں، ورنہ ریوالور ہے اور اس میں ابھی 4 گولیاں باقی ہیں، تم تینوں کو سرگباشی کرنے کے بعد بھی 1 بج جائے گی۔ میرے بدلے ہوئے لہجے نے سب انسپکٹر کو ٹھٹکا دیا۔ دھمکی دیتا ہے؟ میں نے اسے ایک شاندار گالی سے نوازنے کے بعد کہا، دھمکی وہی دیتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے، ورنہ تم جیسوں کے آگے تو لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں اور پاؤں پڑتے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل رائفل سیدھی کر رہا تھا جب میں نے لپک کر رائفل کا بیرل تھاما اور ایک زوردار ٹانگ اس کے سینے پر جمائی۔ دبلا پتلا کیلے کے چھلکے جیسا لیکن بے حد غصے والا کانسٹیبل اچھل کر دور جا گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں نے رائفل دوسرے کانسٹیبل اور تھانے دار کی طرف سیدھی کی۔ کانسٹیبل نے بھی اپنی رائفل میری طرف سیدھی کر لی تھی، اور یہی نہیں، تھانے دار نے بھی کمال پھرتی سے اپنا سرکاری ریوالور مجھ پر تان لیا۔ کرکٹ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ میرے زبردست چوکے کے بعد میچ ٹائی ہو گیا تھا۔ پولیس والے ہی نہیں، میں بھی نشانے پر تھا۔ پولیس والے میری توقع سے زیادہ پھرتیلے اور ڈھیٹ ثابت ہوئے تھے۔
میری چھٹی حص نے کہا کہ یہ بدبخت آسانی سے میری جان نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے چہرے خوف سے دھواں دھواں تو ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں میں یہ بھی تہیہ تھا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم کس حد تک جاتے ہو۔ ان کی آنکھوں میں یہ تہیہ دیکھ کر مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں زبردست نقصان اٹھائیں گے، اور پھر ایک اسٹیج ایسا آئے گا جب یہ روئیں گے، بلکیں گے اور مجھ سے جاں بخشی کی اپیلیں کریں گے۔ وہ بے خبری میں میرے اندر کے سفاک جہانی کو بیدار کر چکے تھے۔ یکا یک ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہم پر پڑی اور ہم جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے۔ زرد رنگ کی ایک شاندار مرسیڈیز لہراتی ہوئی ہمارے قریب رک گئی اور اس میں سے مسٹر جی کلارک ایک باروک شخص سمیت برآمد ہوئے۔ "What is this? What is going on here?" مسٹر جی کلارک نے پوچھا۔ یہی سوال مسٹر جی کلارک کے انڈین ساتھی نے اردو میں تھانے دار سے پوچھا۔ تھانے دار کا ریوالور والا ہاتھ خود بخود نیچے ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ہیڈ کانسٹیبل نے بھی اپنی رائفل جھکا لی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ تھانے دار مسٹر جی کلارک کے ساتھ آنے والے باروب انڈین کے سامنے مؤدب نظر آنے لگا ہے۔ باروب انڈین اور خر دماغ تھانے دار کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ انڈین کسی مجسٹریٹ کا سگا بھائی ہے اور مسٹر جی کلارک کا جاننے والا ہے۔ اس نے سب انسپیکٹر کو اس بات پر بری طرح رتاڑا کہ وہ ایک شریف شہری کو بیجا طور پر روکے کھڑا ہے اور اسلحے کے زور پر اسے تھانے لے جانا چاہتا ہے۔ اس نے میری ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور میرے حوالے سے ہر طرح کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تھانے دار نے پولیس والوں کی مخصوص ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے اس طرح نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ میں نے پولیس پارٹی پر باقاعدہ حملہ کیا ہے اور اہلکار سے سرکاری رائفل چھینی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ناجائز پستول بھی ہے۔ مجسٹریٹ کے بھائی اور تھانے دار میں تھوڑی دیر تکرار ہوئی، پھر تھانے دار ڈھیلا پڑ گیا۔ مجسٹریٹ کا بھائی اسے ایک طرف لے گیا اور تھوڑی دیر تک اس سے گٹمٹ کی۔ اس گٹمٹ میں غالباً اعلیٰ غیر ملکی شخصیت یعنی مسٹر جی کلارک کا ڈراوا بھی دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس والوں نے اپنی چھینی ہوئی 7mm واپس لینے کے بعد اپنی راہ لی اور مسٹر جی کلارک مجھے لے کر شاندار مرسیڈیز میں آ بیٹھے۔ مرسیڈیز میں ڈرائیور کے علاوہ ایک شخص اور بھی موجود تھا۔ وہ شخص ایک چادر اوڑے ہوئے تھا اور نشست پر بیٹھنے کے بجائے دونوں نشستوں کے درمیانی خلا میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ سفر کرنے کا یہ خاص انداز سائیں علی ہی اختیار کیا کرتا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا، وہ سائیں علی ہی تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ آگے پیچھے جھول رہا تھا اور ہمیشہ سے زیادہ پراسرار نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ یہ شخص بالکل اچانک سامنے آتا تھا اور حیران کر دیتا تھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس ٹھٹری ہوئی شب میں اس نیم گرم مرسیڈیز کے اندر سائیں علی سے ملاقات ہو جائے گی۔ مسٹر جی کلارک سائیں علی کے پاس پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ مجسٹریٹ کا بھائی جس کا نام عبدالعزیز تھا ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ مرسیڈیز ایک فرحت بخش ہچکولے کے ساتھ حرکت میں آئی اور غیر معمولی رفتار سے اس بڑی سڑک کی جانب بڑھنے لگی جو حیدرآباد جاتی تھی۔ جب ہم بڑی اور چھوٹی سڑک کے سنگم پر پہنچے تو پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ پھر چند گاڑیاں ہنگامی رفتار سے حویلی کی طرف جاتی نظر آئیں۔ حویلی، جہاں اس علاقے کے سب سے بڑے نواب اور اس جاگیر کے مالک شہریار جنگ کی لاش پڑی تھی۔ چند روز پہلے اس نے اپنی جیل ختم کر کے قیدیوں کو رہائی دی تھی اور آج وہ خود بھی قید زندگی سے رہائی پا گیا تھا۔ جو ہی ہم بڑی سڑک پر پہنچے، مسٹر جی کلارک نے رخ میری طرف پھیرا اور کار کے اندر چھائی ہوئی بوجھل خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، مسٹر شاہ جہان، قلی قطب کی زبانی مجھے اور مشتبہ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ نواب شہریار تمہارے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ نواب میرے ہاتھوں نہیں، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ میں نے فوراً جی کلارک کو ٹوکا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، چلو یہ بھی ٹھیک ہوا، میرا مطلب ہے کہ تمہارے ہاتھ نواب کے خون سے محفوظ رہے۔ بہرحال اس وقت جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ دوسری نوعیت کی ہے۔ اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ تمہاری سلامتی سے ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر جی کلارک کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش ہے اور وہ اس کوشش میں الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہے ہیں کہ میں ان کی بات کو قرار واقعی اہمیت دوں۔ آپ فرمائیے، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ مسٹر جی کلارک نے سلسلہ کلام جوڑنے سے پہلے اپنے چندیا پر ہاتھ پھیرا تو ان کی کلائی پر دنیا کی مہنگی ترین رسٹ واچ دمک رہی تھی۔ مسٹر شاہ جہان، میں تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہ رہا ہوں کیونکہ تمہاری زندگی اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ جناب،
خطرہ تو اب کسی بھی وقت مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ شنکر بھارتی نامی شخص کو جانتے ہو تم؟ میرے رگو پہ میں ایک سیال آگ سی دوڑ گئی، دل پوری شدت سے دھڑکا اور جسم میں سوئی ہوئی کوئی ایسی خفیہ قوت بیدار ہو گئی جو صرف اور صرف میرے ازلی دشمن کے لیے میری رگے جاں میں محفوظ رہتی تھی۔ کہاں ہے شنکر بھارتی؟ تمہارے بہت قریب، وہ تمہارے آس پاس پہنچ چکا ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہے، تمہارا ایک بہت خاص اور بہت خطرناک دشمن اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کا نام لوں گا اور تم فوراً پہچان جاؤ گے۔ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا، شیخ عاصم بن ارشد؟ تم درست نتیجے پر پہنچے ہو۔ میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ شیخ عاصم عرصہ 7 سال سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ مجھ سے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس بدلے کی خاطر وہ اب تک بے شمار دولت اور وقت خرچ کر چکا تھا۔ اسے میری خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ میں نے 4 سال جیل میں گزارے تھے، ورنہ اب تک شیخ اور اس کے گماشتے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ اب شیخ عاصم نے نئی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس نے اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے ایک ایسے شخص کی خدمات حاصل کی تھی جو پہلے سے میرے خون کا پیاسا تھا، اور جس کے بارے میں یہ تسلیم کرتا تھا کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں۔ وہ ایک ایسا حریف تھا جس کا سامنا مجھے اپنی تمام تر صلاحیتوں سے کرنا پڑتا تھا۔ پھر بھی کئی بار مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس سے مبازرت کا حق ادا نہیں کر پایا۔ آپ نے شنکر بھارتی کو کہاں دیکھا؟ شنکر کو حیدرآباد میں دیکھا گیا ہے۔ وہ جس ہوٹل میں قیام پذیر ہے وہاں شیخ عاصم بھی ٹھہرا ہوا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق شنکر کے کم و بیش 2 درجن قریبی ساتھی بھی حیدرآباد میں موجود ہیں اور فرضی ناموں سے مختلف ہوٹلوں میں مقیم ہیں۔ ان سب لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے اور وہ ہر جگہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان یہ ساری گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی۔ سائیں علی بالکل لاتعلق بیٹھا تھا۔ گفتگو تو دور کی بات، اس نے میری موجودگی کبھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے مسٹر جی کلارک سے کہا، اگر آپ مجھے شنکر سے بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں معذرت چاہوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ جس روز میں نے اس شخص سے بچنے کی کوشش کی اسی روز مارا جاؤں گا۔ میں تو خود اسی کی تلاش میں ہوں۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا ہے تو یہ بڑا سنہری موقع ہے اس سے فیصلہ کرنے کا۔ مسٹر جی کلارک نے کہا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب کھلے میدان میں ایک شخص کا مقابلہ ایک شخص سے ہو، مگر یہ لوگ تو نہایت خطرناک قاتلوں کی پوری فوج لے کر تم پر چڑھ دوڑے ہیں۔ یہ بہادری نہیں، بدترین قسم کی چال بازی ہے۔ میں تمہیں اس چال بازی کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ ہم آج اور اسی وقت حیدرآباد چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے؟ بھوپال۔ وہاں میرا ذاتی ہوٹل موجود ہے۔ میں نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے رہنے کا انتظام کر لیا ہے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ مسٹر جی کلارک میرے بارے میں فکر مند ہے۔ ایسی فکر مندی تو مسٹر جی کلارک جیسے لوگ اپنے قریبی عزیزوں کے لیے بھی محسوس نہیں کرتے۔ پھر مجھ پر یہ عنایت خاص کیوں تھی؟ کیا اس میں سائیں علی کی کوئی کرشمہ گاری تھی؟ میں سوچ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ حویلی سے 7-8 میل دور آنے کے بعد ہمیں ایک ایمبولینس اور پولیس کی چند اور گاڑیاں بھی نظر آئیں۔ میرے تصور میں بار بار نواب شہریار جنگ کی لاش آ رہی تھی اور کانوں میں ماتمی چیخو پکار گونج رہی تھی جو آج حویلی سے بلند ہونا تھی۔ طبیعت میں عجیب بے چینی سی تھی۔ ساؤنڈ پروف کمرے میں لڑائی کے دوران سینے میں جو ٹیز اٹھی تھی وہ ہلکے ہلکے درد میں بدل چکی تھی۔ شاید یہ منحوس درد ایک بار پھر مجھے شکنجے میں لینے والا تھا۔ مسٹر جی کلارک نے پوچھا کہ میرے ساتھی کہاں ہیں۔ میں نے ڈرائیور کو روہڑی شریف والے بھٹے کا پتہ بتا دیا۔ ڈرائیور مقامی تھا، وہ سیدھا ہمیں بھٹے پر لے گیا۔ یہاں جلی ہوئی اینٹوں والے مکان میں فریال اور زری گل بے قراری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے مسٹر جی کلارک اور سائیں علی کے ساتھ دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ ہم نے انہیں بھی مرسیڈیز میں ساتھ ہی بٹھا لیا۔ منسٹر راجندر سنگھ کی مشقیں کس کر اسے تہخانے میں رکھا گیا تھا۔ میں نے منسٹر کے بارے میں قلی قطب کے ساتھی کو ہدایت کی کہ وہ منسٹر کو مشقیں کھولے بغیر پورے پروٹوکول کے ساتھ اسکواڈا کار میں ڈالے اور بھٹے سے 3-4 میل دور کھیتوں میں چھوڑ آئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ کار چھوڑنے سے پہلے کار کے اندر اور باہر سے انگلیوں کے نشانات وغیرہ صاف کر دیے جائیں۔ مرسیڈیز صرف 1 گھنٹے میں محبوب آباد پہنچ گئی۔ محبوب آباد سے آگے سڑک کی حالت اچھی تھی اور کشادہ بھی۔ پھر رات کا آخری پہر تھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ ڈرائیور نے سبک گام گاڑی کو ہوائی جہاز بنا دیا۔ حیدرآباد سے قریباً 60 میل شمال کی طرف آنے کے بعد گاڑی سڑک کے کنارے ایک
सड़क के किनारे खड़ी एक स्टेशन वैगन के पास रुकी। स्टेशन वैगन के शीशे तारीक थे। तारीक शीशों के पीछे से मुश्तबा कवर बरामद हुआ और मर्सिडीज में बैठ गया। हमारे साथ बैठा हुआ मजिस्ट्रेट का भाई स्टेशन वैगन में मुंतकिल हो गया। भोपाल की तरफ हमारा सफर एक बार फिर शुरू हुआ। 10-11 घंटे की तवील मुसाफत में कोई काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया और हम 2 बजे से पहर भोपाल पहुंच गए। मेरा यह ख्याल गलत निकला कि मिस्टर जी क्लार्क हमें इसी होटल में ठहराएंगे जिसके बारे में उन्होंने इंकिशाफ किया है कि वो इनका अपना होटल है। मर्सिडीज कैंट के इलाके में एक शानदार रिहायशी इमारत के सामने रुकी। ये इमारत अपने जैसी बहुत सी दूसरी शानदार इमारतों में घिरी हुई थी। पहले हम एक वसीओ अरीज और निहायत आरास्ता ड्राइंग रूम में पहुंचे, फिर अपने अपने बेडरूम में मुंतकिल हो गए। यहीं पर हमने शाम का अखबार देखा जिसमें नवाब शहरियार जंग के कत्ल की खबर शह सुर्खियों से शाया हुई थी। तफसील में लिखा गया था कि कल रात 12 और 2 बजे के दरमियान नवाब शहरियार जंग को इनकी क़यामगाह में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इनका एक मुलाजिम भी जाबाक हुआ है। हमलावर मौके से फरार हो गए। इस कत्ल के सिलसिले में नवाब के बेटे फिरोज जंग और इसके साथियों पर शुबा किया जा रहा था। ताहम इसके अलावा भी पुलिस कई सिमतों में तफ्तीश कर रही थी। मैंने अखबार को अच्छी तरह खंगाला, लेकिन इसमें मिनिस्टर के अगवा और इसे हब्से बेजा में रखे जाने की कोई खबर नहीं थी। न ही इन बमों का जिक्र था जो मिनिस्टर की पत्नी और पीए की टांगों से बांधे गए थे। हम सब अलग अलग बेडरूम से मुकीम थे। जहाजी साइज के ये बेडरूम शाहाना तर्ज रिहाइश का बेहतरीन नमूना थे। सर्विस के लिए बेहतरीन तरबियत याफ्ता मर्दाना और जनाना अमला मौजूद था। वो रात हमने अपने अपने कमरों में सोकर गुजारी। अगले रोज अलग सुबह जरी गुल मेरे कमरे में आन धमका। उस्ताद साहब, हम आपके पास फरियाल बीबी का सिफारिश लेकर आया है। आप इनसे नाराजगी खत्म कर दें, वरना फरियाल बीबी के साथ साथ हमारा दिल भी सख्त परेशान रहेगा। तुम दोनों के चेहरों से तो नहीं लगता कि तुम लोग परेशान हो। आप हमारा चेहरे का बात मत करो जी। हमारा चेहरा तो है ही बेढंगा। हमारे मुंह में निस्वार है। हम झूठ नहीं बोलेगा। हम सारी रात एकदम परेशान रहा है, बल्कि सारी रात गुनगुनाता भी रहा है। सितारो, तुम सो जाओ कमबख्तों, परेशान रात है सारी। गाने में कमबख्तों का लफ्ज तुम्हारा अपना इजाद करता है ना? वो बोला। इसी से आप अंदाजा लगा ले कि हम कितना परेशान हैं। फरियाल बीबी दिल का बुरा लड़की नहीं है, बस जरा आजाद ख्याल और शौक है। खिलाड़ी है ना, और खिलाड़ी लोग ऐसा ही होता है। देखे वो कितनी दूर से चलकर आपके लिए यहाँ है। हम तो समझता है कि ठीक है, ज्यादा वकालत की जरूरत नहीं है। इसे जरा मेरे पास लेकर आओ। दरवाजा खुला और फरियाल धमाके से अंदर आ गई। मैं हाजिर हो गई मास्टर साहब, मेरा मतलब है उस्ताद साहब। दरअसल मैं यहीं खड़ी थी। मुझे पता था कि आप मुझे याद करेंगे। फरमाइए, मैं किस तरह नाराजगी दूर कर सकती हूँ आपकी? मस्खरापन छोड़कर और आराम से यहाँ बैठकर मुझे ये बताकर कि तुम्हारा कौन सा पेज ढीला है जिसे कसा जा सके। अल्लाह, तो वह कितने शरारती हैं आप। मुझे पता होता कि कौन सा पेज ढीला है तो मैं खुद ना कस लेती। देखो फरियाल, तुम हद से तजावज कर रही हो। अगर साहिल साहब को पता चले कि तुमने सहेली से मिलने का सिर्फ बहाना बनाया था, और ये भी पता चले कि तुम इस वक्त कितने खतरात को दावत दे रही हो, तो इन्हें किस कदर सदमा पहुंचेगा। आप फिक्रमंद ना हो जी। साहिल साहब मेरे वालिद हैं, आपके नहीं। इन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कभी कभार इनसे झूठ तो बोल लेती हूँ, लेकिन इनके एतमाद और भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाती। यही वजह है कि वो मेरे झूठ को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तुम्हारी सहेली अब कहाँ है? वो हैदराबाद में ही है। मैंने इसे फोन कर दिया था। वो 8-10 रोज वहां सैर सपाटा करेगी। मैं इतनी देर आपके साथ सैर सपाटा करूंगी। जरी गुल ने कहा, ये सैर सपाटा नहीं फरियाल बीबी, आग और खून का खेल है। आप बिल्कुल फूल के माफिक नर्म नाजुक है। उस्ताद साहब की तरह हम भी नहीं चाहता कि आप इस आग के करीब आए। हाय अल्लाह, मैं मर जावा। इतनी मोहब्बत! मुझे क्या पता था कि आप दोनों मुझे इस कदर चाहते हैं। अब तो मैं बिल्कुल ही आपका साथ नहीं छोड़ सकती। वो आलती पालती मारकर हम दोनों के दरमियान बैठ गई। फिर जैसे से एकदम कुछ याद आया। तौबा या अल्लाह, कितना सच्चा मुहावरा बनाया ना किसी ने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप गलत काम करते हैं, ऊपर से रोब भी झाड़ते हैं। मुझे बताएं जरा, कितने दिन दवाई खाई आपने पाकिस्तान से आकर? देखें, चक्कर नहीं चलाना है, बिल्कुल ठीक ठीक बताना है मुझे। मैंने कहा, ये मेरा जाती मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। इसने आंखें फाड़ी। नहीं जी, ये कोई आपका जाती शाती मामला नहीं। जब बंदे के मुंह से तकलीफ की वजह से हाय निकल जाए तो फिर ये इसका जाती मामला नहीं रहता। मैं जानती हूँ, आपने यहाँ आकर एक दिन भी दवाई नहीं खाई,
اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کا ذہن اس وقت کوئی معقول سا بہانہ سوچ رہا ہے، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ بہانہ پھر بہانہ ہوتا ہے۔ اور اچانک فون کی گھنٹی بجی اور فریال کی قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان رک گئی۔